أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ولئن اور اگر اذقنا ہم مزہ چکاتے ہیں الانسان انسان کو منا اپنی طرف سے رحمت کا ثم پھر نزعناہا ہم چھین لیتے ہیں اس کو منہ اس سے انہو بے شک وہ لیئوس مایوس ہو کر کفور ناشکرا ہو جاتا ہے. ولئن اور اگر اذقناہ ہم مزہ چکھاتے ہیں اس کو نعماء نعمتوں کا بعد ضراء تکلیف کے بعد مست ہو جو پہنچی اس کو لیقولن تو ضرور کہہ اٹھتا ہے ذہبا چلی گئی ہیں السیئات تمام سختیاں عنی مجھ سے انہو بے شک وہ لفرح پھولا نہیں سماتا فخور اور اکڑنے لگتا ہے. سورہ ہود کی ان آیات کے اندر بری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، انسان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرے الفاظ کے اندر برے انسانوں کی صفات کیا ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جب اس برے انسان کی پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، یہ مالدار ہوتا ہے، یہ عہدے والا ہوتا ہے، اس کے پاس صحت ہوتی ہے، اس کے پاس گاڑیاں نوکر چاکر، اس کے پاس گھر ہوتے ہیں، اور یہ مزوں کے اندر ہوتا ہے، نعمتوں کے اندر ہوتا ہے. لیکن جس وقت اللہ رب العالمین بطور امتحان کی اس سے نعمت کو چھینتا ہے ثم نزعناها منہ، پھر جب ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں تو بجائے حوصلہ کرنے کے، صبر کرنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے، لیئوس کفور، یہ نا امید ہو جاتا ہے، یہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، یہ بے صبر ہو جاتا ہے، اور اس بات کو بھول ہی جاتا ہے کہ آج اگر کسی کے در سختی آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کچھ غربت آ گئی ہے، کچھ بیماری آ گئی ہے، تو کبھی صحت مند بھی تو تھا، کبھی مالدار بھی تو تھا، کبھی نعمتوں کے اندر بھی تو تھا، کبھی راحت کے اندر بھی تو تھا. وہ سب کچھ سے بھول جاتا اور شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سر میں درد ہونا شروع ہو گیا ہے، حالات تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں، مایوسی کی اور ناشکری کی باتوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری طرف وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ جب ہم مزہ چکھاتے ہیں اس کو نعماء نعمتوں کا بعد ضراء تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچ گئی کہ تنگ حالات تھے، اس کے مشکل حالات تھے، اس کی پر بیماری تھی، اس کی پر تنگی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو، دکھوں کو، بیماریوں کو سے دور کر دیتا ہے، اس کو صحت دے دیتا ہے، اس کو مالداری دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی حالات اچھے کر دیتا ہے، اس کی سختیاں دور کر کے نعمتوں سے نواز دیتا ہے، تو ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھ سے سختیاں چلی گئی ہیں. یہ سختیاں تو وہ چیزیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، یہ بجائے شکر ادا کرنے کے ان ساری چیزوں کو اپنی جرت کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے جرت سے، میں نے علم سے، میں نے حکمت سے کام کیا اور کام لیا اور میری پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. میں نے پیسوں کا استعمال کیا، میں نے بہترین ڈاکٹروں کے پاس دورے کیے، ان کے پاس گیا، علاج کرایا اور اپنی صحت کو میں نے بحال کر دیا. اس کا ذہن اللہ کی طرف نہیں جاتا کہ اللہ کا شکر ادا کر دے، بلکہ جس وقت سختیاں دور ہو گئی، نعمتوں کے اندر آ گیا، تو یہ اور انسانوں کے اوپر فخر جتانے لگا انہو لفرح فخور.
پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، کبریائی کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، بری بری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک برا انسان ہے۔ انسان کو رویہ کیسا اختیار کرنا چاہیے؟ بہترین انسان کون ہے؟ بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس وقت دولت کی ریل پیل عزت کے اندر ہوتا ہے، شہرت کے اندر ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے بطور امتحان کے، تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ آج اگر کسی کے اندر سختی آ گئی ہے تو کبھی میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش بھی تو تھی۔ وہ حوصلہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ تکلیفوں کو دور کر کے اس کو پھر سے نعمتیں عطا کر دیتا ہے، تو بجائے اکڑنے کے، غرور کرنے کے، فخر کرنے کے، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہوتا ہے کہ جب نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا، تب بھی اس کو اجر و ثواب مل جاتا ہے، اجر و ثواب کو مستحق ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کے اوپر سختی آتی ہے، مصیبت پریشانی آتی ہے، تو صبر کرتا ہے، تب بھی اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے والے اور مصیبتوں کے وقت صبر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔